لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي لما كان لفاطمة كف. صلوات پڑھیں محمد. برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، جیسا کہ قبلہ عالم حجت الاسلام والمسلمین علامہ شاہد نقوی صاحب قبلہ سے سماعت فرما چکے ہیں کہ ایام فاطمیہ شروع ہوا چاہتے ہیں. غالباً جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی رات 13 جمادی الاول کی رات ہے. ایسے ہی آج 12 کا دن غالباً گزرا ہے. 13 جمادی الاول سے لے کر 20 جمادی الثانی تک یہ درمیان کا جو عرصہ ہے یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. یعنی یہ ایام مخصوص ہیں جناب سیدہ کے نام کے ساتھ. چونکہ ایک روایت کے مطابق 13 جمادی الاول بی بی کی شہادت کا روز ہے اور ایک روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی بی بی کی شہادت کا روز ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں 3 جمادی الثانی عام طور پر بی بی کی شہادت منائی جاتی ہے. چونکہ دونوں روایات ہیں، 70 دن کی روایت بھی ہے اور 90 دن کی روایت بھی ہے. تو باقی اکثر ممالک میں، عرب میں، ایران میں 13 جمادی الاول بی بی کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. اس مناسبت سے اگر آج 12 جمادی الاول ہے تو آنے والی رات بی بی کی شہادت کی رات کے طور پر دنیا میں منائی جاتی ہے. اور ایک دینی طالب علم کا، ایک مولانا کا، ایک اہل علم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے گفتگو کرے، مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرے. تو جو اس وقت موضوع بنتا ہے ان ایام میں وہ ذکر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بی بی کا تذکرہ کروں. میں نے آپ حضرات کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کا معروف ترین فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف، کہ اگر کائنات میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو میری بیٹی سیدہ کی برابری کا کائنات میں کوئی مرد نہ ہوتا. ایک نعرہ مل کے حیدری. یہ حدیث مولا کائنات کی شان میں حضور نے ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ یہ حدیث مبارکہ جناب سیدہ کے فضائل میں گویا نبی نے ایک قصیدہ بیان فرما دیا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف. کف کا لغوی معنی ہے برابری، برابری، نہ کم نہ زیادہ، اس کو کف کہتے ہیں، بالکل برابر. اور یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل دنیا کے سامنے آشکارا ہیں، جبکہ جناب سیدہ کی شخصیت ایک سر الہی ہے.
ایک راز پروردگار ہے. ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں عالم بزرگوار، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے مل فاطمہ. فاطمہ کون ہے؟ ما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. اس موضوع پہ کتاب ہے، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. میرے جیسے دینی طالب علم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے آقا خمینی کا فرمان پڑھا ہے. خمینی متشکن فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا کہ فضائل میں علی بلند ہیں یا زہرا بلند ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. مقام سیدہ کو میں درک نہیں کر سکا. خمینی جیسی شخصیت عالم اجل فرماتے ہیں میں مقام سیدہ کو نہیں پہچان سکا. اور وحید خراسانی ہمارے ایک عظیم مجتہد ہے. وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بی بی کی ذات ایک سر الہی ہے، ایک راز پروردگار ہے. ان کے فضائل ایک راز ہیں، ان کے مصائب ایک راز ہیں، ان کی زندگی ایک راز ہے، ان کی وفات و شہادت ایک راز ہے، حتیٰ کہ ان کی قبر مطہر بھی ایک راز ہے. آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. مختلف روایات ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں 4-5 مقامات ہیں. اور بعض روایات میں تو مولا امیر المومنین نے 40 قبریں مدینہ میں تیار کی تھی، اس لیے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میری قبر کا نشان ظاہر ہو. اور اس میں ایک راز تو یہ تھا کہ خطرہ تھا، اس لیے کہ بی بی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں جنہوں نے مجھے دکھایا ہے، جنہوں نے مجھے دکھ پہنچائے ہیں، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں. چونکہ حکومت ان کی تھی تو خطرہ تھا کہ بی بی کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں. اور دوسرا اصل راز یہ تھا کہ بی بی یہ چاہتی تھی کہ میری قبر کا نشان معلوم نہ ہو، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مدینہ میں آ کے پوچھے کہ رسول زادی کی قبر کہاں ہے. اور ایک سوالیہ نشان رہ جائے تاکہ اس دور کے حکمرانوں کے ظلم دنیا کے سامنے آ سکے کہ وہ کیسا ظالم دور تھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کی قبر کا نشان بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. اللہ. تو مولا امیر المومنین کے فضائل آشکار ہیں، دنیا کے سامنے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے فضائل کی تاریخ اسلام سے پرانی ہے. علی کے فضائل کی تاریخ اسلام سے پرانی ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے دعوت ذوالعشیرہ سے، جبکہ مولا علی کے فضائل کی تاریخ دنیا میں شروع ہوتی ہے ولادت کعبہ سے، جو دعوت ذوالعشیرہ سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. مولا علی کے فضائل تاریخ شروع ہوتی ہے ولادت کعبہ سے. نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبہ میں آیا. یہ فضیلت. اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے چند شرف، چند فضائل اللہ نے مجھے ایسے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جن میں علی میرے ساتھ برابر کا شریک ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت مجھے عطا فرمائی ہے، تقسیم جنت علی کرے گا. مل کے حیدری. اللہ نے لوائے الحمد مجھے عطا فرمایا ہے، اٹھانے والے علی ابن ابی طالب ہوں گے. اور اللہ نے کوثر مجھے عطا فرمائی ہے، ساقی کوثر میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہوں. اور حضور مولا علی کی عظمت بیان کرنا چاہتے تھے، مقام و شرف بیان کرنا چاہتے تھے. فرمایا بعض فضائل اللہ نے علی کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو نہ کسی نبی کو ملے، نہ مرسل کو، نہ اولی العزم پیغمبر کو.
حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہ شرف نہیں ملے۔ اس بات کی میں وضاحت کر دوں، بعض خصوصیتیں ہیں، پوری کتاب امام نسائی نے لکھی ہے خصائص امیر المومنین، خصائص علی ابن ابی طالب، یعنی وہ خصوصیات جو صرف مولا علی میں پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی مولا کی عظمت حضور سے زیادہ ہے۔ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے ہیں، یعنی جس شے کی بھی آپ تعریف کریں، حتیٰ کہ حضور کی تعریف کریں تو وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ حضور کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ حضور کی شان بیان کریں، حضور کی نعت بیان کریں، حضور کی تعریف کریں، تو اللہ کے محبوب کی تعریف حقیقت میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے۔ وہ کسی شاعر نے لکھا بھی ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حیدری، وہ خالق کیسا ہوگا جس نے ایسی مخلوق بنائی ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس نے اپنے محبوب کو ایسا تخلیق فرمایا ہے۔ تو حضور کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ مولا علی کے جتنے فضائل بیان کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف جاتی ہے کہ علی کو کس نے خلق کیا ہے، اس ذات پروردگار نے۔ اہل بیت کی تعریف اسی طریقے سے، اہل بیت کو جتنے شرف ملے، جتنے فضائل اہل بیت کو ملے، مولا متقیان سے لے کر جناب سیدہ سے لے کر امام حسن و حسین سے 12ویں امام تک جتنے شرف ملے ہیں، یہ سارے شرف پیغمبر کی وجہ سے ملے ہیں۔ اصل پیغمبر کی ذات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا امیر پیغمبر سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو جیسا بابا اللہ نے عطا فرمایا، ایسا باپ نہ کسی نبی کو ملا، نہ مرسل کو ملا، نہ خود حضور کو ایسا باپ نصیب ہوا۔ اس لیے کہ اگر حضرت عبداللہ مولا علی کی زندگی میں ہوتے تو جناب عبداللہ پر بھی واجب ہوتا کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اگر مولا متقیان کی امامت و ولایت کے اعلان کے بعد اگر زندہ ہوتے تو ان پہ بھی لازم ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ سنا کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کو کی تدفین فرمائی ہے اور تعویذ قبر بند ہو جاتا ہے، تو حضور قبر پہ تشریف فرما ہے اور فرماتے ابنوں کے 3 دفعہ فرمایا، ابنوں کے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میری مادر گرامی ماں کہتے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی پیغمبر ماں کہتے تھے۔ کہا علی کی وہ صرف علی کی ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا من ربوں کا، انہوں نے بتایا اللہ جل جلالہ ربی۔ جب پوچھا گیا من نبیوں کا تو انہوں نے میرا نام لیا۔ اب پوچھا گیا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ تو بی بی نے توقف اختیار کیا کہ میرے تو 11 امام ہیں، حیدری، بلکہ 12 امام میرے فرزند ہیں۔ ان میں سے میں پہلے کا نام لوں، دوسرے کا نام لوں، تیسرے کا نام لوں، 12ویں کا نام لوں، تو میں نے کہا ہے اپنے بیٹے کا نام لو، علی میرا امام ہے، علی میرا امام۔ تو وہ یہ خصوصیت، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کے بھی وہ امام ہیں، اپنے باپ کے بھی وہ امام ہیں، اپنے ہر بیٹے کے امام ہیں، اور میرے مولا علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اپنے ہر بزرگ کے بھی امام ہیں، اپنی ہر اولاد کے بھی امام ہیں۔
یہ مولا امیر المومنین کو یہ شرف حاصل ہے. یہ خصوصیت مولا امام حسین علیہ السلام کو ملی. علی جیسا عظیم بابا مولا حسنین شریفین کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہو. سیدہ جیسی معصومہ ماں کسی کو نصیب نہ ہوئی سوائے حسنین کی اور جناب سیدہ زینب ام کلثوم کے. سیدہ جیسی ماں کسی کو نصیب. یہ شرف کسی نبی مرسل پیغمبر حتیٰ کہ حضور فرماتے مجھے بھی نہیں ملا ہے، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ہے، حضرت آمنہ حضور کی والدہ ہے، حضرت آمنہ. لیکن مقام و مرتبہ میں جنت میں آمنہ کی سردار حسنین کی ماں جناب زہرا. اس لیے کہ جنت کی عورتوں کی سردار پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جناب سیدہ ہے، تو جناب آمنہ جنتی ہے، ان کی سردار بھی جناب وہ والدہ معظمہ ہے. احترام یعنی بزرگی کے لحاظ سے احترام ہے، لیکن منصب کے لحاظ سے جو مقام و مرتبہ جناب سیدہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ جناب آمنہ ریت ہیں، جناب زہرا سردار. یہ شرف ملا، لیکن یہ فضیلت بھی نبی کی وجہ سے نصیب ہوئی. بابا علی جیسا ملا حسنین کو، ماں سیدہ جیسی ملی. میرے مولا امام حسین کا سکا بھائی حسن مجتبی ہے. کسی کو سکا بھائی ایسا نصیب نہیں ہوا. مولا امیر المومنین چچا زاد بھائی تھے نبی کے، سکا بھائی تو نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھے. اللہ نے ان کو بھائی بنایا تھا، لیکن نسبی اور حقیقی بھائی مولا امیر المومنین نہیں تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے اور پھر ان کے داماد بھی تھے. سکا بھائی جو ملا میرے مولا حسین کو، حسن جیسا، یہ شرف بھی کسی کو نصیب نہ ہوا، ایسا بھائی بھی کسی کو نہ ملا. تو یہ شرف مولا حسین کو عطا ہوئے. تو میرے مولا امیر المومنین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں چند شرف اللہ نے علی کو ایسے عطا فرمائے ہیں نہ کسی نبی کو ملے، نہ مرسل کو ملے، نہ اولو العزم پیغمبر کو ملے، حتیٰ کہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوئے. پہلا شرف اللہ نے علی کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے کعبہ کو علی کی جائے ولادت قرار دیا ہے. نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبہ. یہ شرف علی کو ملا. دوسرا شرف علی کو یہ ملا کہ علی کے لیے آسمانی اسلحہ نازل ہوا. ذوالفقار جبرائیل کے ذریعے اللہ نے علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمائی. یہ شرف بھی علی کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہوا. اور تیسرا شرف یہ کہ اللہ نے سیدہ جیسی معصومہ زوجہ علی کو عطا فرمائی. یہ شرف بھی کسی کو، حضور کو بھی، حضور کی 9 ہیں، 11 ہیں، 13 جتنی نبی کی بیویاں ہیں ان میں سے کسی کے لیے نص سے عصمت نہیں ہے. مقام و مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بلند ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ محفوظ عن الخطا تھی، لیکن نص سے عصمت جناب خدیجہ کے لیے قرآن میں نہیں آئی. نص سے عصمت اگر آئی ہے تو صرف 2 بیویوں کے لیے آئی ہے. ایک جناب مریم کے لیے ہے اور ایک جناب سیدہ کے لیے نص سے عصمت آئی ہے. اور یہ 2 بیویاں ہیں جن کے لیے نص سے عصمت ہے. یہ 2 خاندان ہیں. ایک جناب عیسیٰ کا خاندان ہے جہاں بی بی معصومہ ہے، اور ایک مولا علی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے، جہاں بی بی معصومہ ہے. لیکن ان دونوں خاندانوں میں پھر زمین و آسمان کا فرق ہے. جناب مریم کے ہاں بی بی معصومہ ہے، ماں معصومہ ہے، بیٹا معصوم